الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و سامعین، آج ہمارا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اور اس کی صرفی یا نحوی تھوڑی سی گرامک انداز میں ترکیب اور تھوڑا بہت اس کی لغت کے حوالے سے بات ہوگی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، اگر کھانا کھا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوگا ہم کھانا کھا رہے ہیں اللہ کے نام سے، وضو بنا رہے ہیں تو وضو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ جو بھی کام ہوگا تو وہ اس معنی میں ہوگا۔ تو اس لیے ترجمہ اس کا ہو گیا شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اسے تعارض پڑا تھا، اس میں بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو بسم اللہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سارے لفظوں کے آخر میں زیر ہے۔ پوری بسم اللہ میں ہر لفظ کے آخر میں زیر ہے۔ تو یہ بھی میں وجہ بتاؤں گا کیوں، اور شاید کسی کو پوری طرح اگر سمجھ نہ آئے بات، تو یہ باتیں جب بار بار سنے گا تو انشاءاللہ میں بھی آسان انداز میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ سمجھ نہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بسمی اور اللہ مل کے بسم اللہ۔ بسمی کیا ہے؟ یہ ایک با ہے اور پھر اسم ہے۔ با حرف جر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ با ہے، من ہے، الہ ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں زیر لگتی ہے۔ زیر کو جر کہتے ہیں، اور جس پہ یہ زیر لگتی ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ حرف جر جس پہ آتا ہے وہ اسم مجرور ہوتا ہے، یعنی آخر سے زیر والا ہوتا ہے۔ تو بسمی یہ اسم ہے اصل میں، تو جب با اس کے ساتھ ملا کے آتا ہے تو پھر اس اسم کا الف حذف ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ تو یہ بسمی اصل ہے، یہ با اور اسم مل کے بسمی، نام سے۔ یہاں با کا ترجمہ بنے گا سے۔ با کے ترجمے پھر دہراتا ہوں: ساتھ، پر، سے، کا، کی، کے، را، ری، رے، کے لیے، کی وجہ سے، کے سبب، بسبب، بوجہ، ہرگز، یا اور بھی کچھ معنی اس میں آ سکتے ہیں جملے کی مناسبت سے۔ تو یہ ہو گیا بسمی، نام سے، بسمی نام سے۔ اور اللہ شروع نام سے اللہ کے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ تو ہم اللہ کا پہلے ترجمہ بتاتے ہیں پھر اسم کا بتاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے۔ مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے۔ یہاں نام کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ اسی طرح اللہ کا رسول، اللہ کا گھر، یا ہم عام طور پر کہیں بکر کی کتاب۔ تو اس طرح سے یہ کا، کی، کے، اس میں عام طور پر یا را، ری، رے نشانی ہوتی اردو میں بیچ۔ تو ایک چیز کی جب نسبت دوسری کی طرف کر رہے ہیں تو جس کی نسبت ہو رہی اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت ہو رہی اس کو مضاف الیہ ہی کہتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ تو
با حرف جر ہو گیا، اسم جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اسم یعنی اسم ہے، نام ہے، اور آگے اللہ ہے، تو اللہ جو ہے مضاف الیہ ہی ہے، تو یہ با کی وجہ سے زیر آ گئی یا جار آ گئی اسم پر، اور جو اللہ کے آخر میں زیر ہے وہ ہے اسم کی وجہ، اس کی وجہ سے کہ وہ مضاف الیہ ہی ہے، یعنی اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ سب کے اوپر زیر ہے، تو پہلے میں نے بتایا کہ اسم پر زیر کیوں ہے، اب میں نے بتا دیا کہ اللہ پر زیر کیوں ہے۔ اللہ مضاف الیہ ہے، اور عربی میں مضاف الیہ بعد میں لکھا جاتا ہے، اردو جملے میں مضاف الیہ پہلے بولا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نام سے شروع، یا شروع اللہ کے نام سے، اللہ پہلے بولتے اسم بعد میں بولتے۔ تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو مضاف الیہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی پہلے یہاں اللہ کا ترجمہ، پھر ہم بولتے ہیں اللہ کے نام کا ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بولتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، پہلے بیت کا لفظ آیا عربی میں، بعد میں اللہ آیا، تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں پہلے اللہ کا نام، اللہ کا گھر، تو اسی طرح سے سمجھیے گا اس کو۔ اچھا، اس کے بعد شروع اللہ کے نام سے، تو ان پر آخر زیر کیوں ہے یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب الرحمن اور الرحیم، اب یہ رحمان اور رحیم، یہاں اردو میں بولتے صفات، اچھی یا بری خصلت کو صفت کہتے ہیں، تو اللہ کی تو ساری صفات اچھی ہیں، تو یہ رحمان اور رحیم اللہ کی صفت ہے، تو اس طرح سے جو لفظ اللہ ہے وہ مضاف الیہ ہے اپنے مضاف کے لیے، اسم کے لیے، اور یہ موصوف بھی بنے گا اپنی اگلی ان صفات کے لیے، یعنی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے موصوف، اور جو خصلت آگے بیان ہو رہی ہے اچھی، اللہ کے تو ساری اچھی خصلتیں صفات ہیں، تو آگے یہ دونوں صفات ہیں رحمان اور رحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اسی طرح اب رحمان پر زیر اس لیے ہے کہ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ آخر میں وہی اعراب لیتی ہے جو اس کے موصوف پر ہو، یعنی اللہ پر جو اعراب ہے وہی اس کی صفت بھی لے گی اعراب، تو اللہ پر سنگل حرکت ہے آخر میں زیر، تو اس پر بھی سنگل حرکت آ جائے گی۔ اللہ معرفہ ہے تو یہ صفت بھی اس کی معرفہ آ گئی، رحمان بھی اور رحیم بھی، تو اللہ پر زیر ہے تو رحمان اور رحیم پر بھی اسی لیے زیر آ گئی، تو یہ اعراب میں موصوف اور صفت برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زیر سب لفظوں کے آخر میں کیوں ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان جو ہے عربی میں ہر لفظ کا کوئی وزن ہوتا ہے، اور وزن کا اس کے معنی میں اثر پڑتا ہے، جیسے رحمان جو ہے فعلان کے وزن پر ہے، تو فعلان کے وزن پر جو اسم آتا ہے اس میں ایک پائی جاتی ہے جوش، قوت، زور، ولولہ، اپنی حد سے نکل جانا، رکاوٹیں توڑتے ہوئے آگے بڑھنا، یعنی حد سے زیادہ اس میں شدت، طاقت اور یہ ولولہ اور جوش ہوتا ہے، تو اس لیے جب اللہ کو رحمان کہتے ہیں تو یعنی اس کی رحمت ایسی ہے کہ جو جوش سے آتی ہے، قوت سے آتی ہے، ولولے سے آتی ہے، اپنی حدوں کو پھلانگتے ہوئے آتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آتی ہے، تو گویا جس پر اللہ رحم کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسی لیے یہ مبالغہ اس کو کہتے ہیں، مبالغہ یعنی بہت زیادہ، اس میں مبالغہ یعنی یہ بہت زیادہ رحمت ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح پھر رحیم ہے، رحیم میں بھی مبالغہ ہے لیکن رحمان سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن رحمان کے ساتھ رحیم زیادہ، یعنی رحمان کئی مبالغہ اتنا کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے، پھر رحیم ساتھ لگانا کہ مطلب اللہ کی رحمت کا تو پھر کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے، ہم کتنے گناہ گار، نافرمان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر پکڑنے میں آئے تو کوئی جاندار زمین پہ نہ بچے، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر رحیم کو دیکھیں یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں ایک تو ابدیت ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگی، دوامیت اس کو کہتے ہیں، اور زیادہ یہ کہ یہ اس کی اپنی ذاتی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی یہ جو رحم اللہ کرتا ہے اس نے کسی سے لے کے ہم پر رحم نہیں کیا، اس کی اپنے پاس یہ رحم موجود ہے، اور اسی طرح اس میں ہمیشگی ہے، دوامیت ہے، تو یہ صفت مشبہ بھی ہے کہ یعنی یہ کوئی عارضی رحم کرنے والی ذات نہیں ہے، رحیم ہونا، رحمان ہونا اس کی ابد سے صفت ہے،
ازل سے صفت ہے، ابد تک رہے گی، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔